جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نور شہر مدینہ کو عظمت عطا فرمائی۔ یہ حرمین شریفین ایسی بابرکت جگہ ہیں اور ایسے بابرکت شہر ہیں کہ جن کی حاضری کو اہل ایمان ترستے ہیں، اور ہر ایک کے دل کے اندر ان مقدس جگہوں کا پیار پایا جاتا ہے، اور وہاں پر حاضری اپنے لیے سعادت مندی تصور کرتے ہیں۔ ہم اپنے دل کے اندر یہ نیت، یہ ارادہ رکھیں کہ ہم نے ان مقدس شہروں کے اندر حاضری دینی ہے تو اللہ تعالیٰ سبب ضرور بنا دے گا، اور اگر بالفرض وہ سبب نہ بنے اور ہمیں یہ سعادت مندی حاصل نہ ہو سکے تو ہمارے دل کے اندر کیونکہ نیت تھی، دل کے اندر ارادہ تھا، تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ایک شخص کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس کے اندر حج لکھے ہوں گے، عمرے لکھے ہوں گے، تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو حج عمرے نہیں کیے، میں ساری زندگی ان مقدس شہروں کی زیارت سے فیض یاب نہیں ہوا، تو یہ حج اور یہ عمرے یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ اے میرے بندے، جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے اس تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال کے اندر حج اور عمرے لکھ دیے ہیں۔ تو نیت اگر رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے، اور اگر سبب نہ بنے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ہمیں ان مقدس شہروں سے پیار ہے، اور پیار کیوں نہ ہو کہ ان شہروں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے، اور وہ عظمت ایسی عظمت ہے کہ کتاب حکمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ اب اس حاضہ سے مراد شہر مکہ ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ محبوب مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کو اتنا عظمت اور رفت کے ساتھ نوازنا یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، مزدلفہ ہے، حتیم ہے، اس شہر نور کے اندر زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی انوار کی برکھا برس رہی ہے، اور جگہ جگہ پر ہر قدم پر مختلف انداز ہیں رحمتوں کے۔ تو فرمایا یہ سارے سبب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مجھے اس شہر کی قسم اٹھانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کو چوما ہوا ہے، محبوب آپ اس شہر کے اندر تشریف فرما ہے، مجھے اس لیے اس شہر کی قسم ہے۔ آپس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ افضل ہے، کیونکہ جو شرف ہوتا ہے وہ مکان کا نہیں ہوتا بلکہ مکین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مکین کی وجہ سے وہ دیکھو نا، یثرب تھا، وہ بیماریوں کا گھر تھا، لیکن اس کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کسی نے کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحوں کے لیے جہاں پہ ٹھہر جائیں اس مقام کو، اس جگہ کو عظمتیں مل جاتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں 53 سال گزارے ہوں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ ابدی ڈیرے لگا لیے ہوں، تو وہ پھر ان شہروں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ حضور مکے کے اندر تھے تو مکہ افضل تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ ایک شیخ سے ان کے مرید پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے اس جہان میں، اس کائنات میں سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بیٹا وہی جگہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے، وہ جگہ سب سے قیمتی جگہ ہے، سب سے افضل جگہ ہے۔
تو فوراً ہی مرید نے دوسرا سوال کر دیا، حضرت اگر اس جہان میں کائنات میں سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور تشریف فرما ہے، یعنی مدینہ المنورہ کا وہ حصہ جہاں حضور تشریف فرما ہے، تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم دعاؤں کے اندر جنت کو کیوں مانگتے ہیں؟ تو شیخ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا بیٹا جب حضور دنیا کے اندر مدینے میں ہیں تو سب سے افضل جگہ مدینہ ہے، اور جب حضور جنت میں چلے جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی۔ تو ہم تو اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ملے۔ تو یہ شہر مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ ہو، ہمیں تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ محبوب سے منسوب ہر چیز ہی پیاری لگتی ہے، منسوب جو بھی چیز ہوگی محبوب کے ساتھ وہ پیاری لگتی ہے۔ وہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو رک کے کہا کہ تو انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجنو کہنے لگا یہ کتا کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، یہ اس لیے میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ تو جو کتا لیلا کی گلی سے گزر جائے اس کے تو پاؤں چومے جائیں، اور وہ محبت کرنے والا اپنے انداز میں پاؤں چوم رہا ہے۔ اور جس شہر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور میرے اور آپ کے محبوب تشریف فرما ہے، تو پھر اس شہر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جہاں محبت ہوگی تو وہاں پیار آ جائے گا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پیار آتا ہے۔ ثمامہ بن اسال یہ یمامہ کا سردار ہے، صحابہ کرام اس کو پکڑ کے لائے اور مسجد نبوی کے اندر آ کے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ اب یہ مسجد نبوی کے اندر بندھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ثمامہ بتا کیا حال ہے؟ تو اس نے 3 باتیں کہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں آپ کے احسان کا بدلہ کہیں نہ کہیں چکاؤں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میں قبیلے کا سردار ہوں، میرے قتل کے بدلے میں خون بہے گا، اور اگر آپ میرے عوض پیسہ لینا چاہیں، جتنا مال مانگتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں کنگال نہیں ہوں، قبیلے کا سردار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے، مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، حضور پھر تشریف لائے، ثمامہ اسی طرح ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر یہی 3 باتیں کہیں کہ اگر آپ میرے عوض پیسہ لینا چاہیں تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں احسان کا بدلہ دوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے قتل کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکراتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ بندہ آیا ہے اور وہ قیدی ہو کے آیا تو اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو دین کی دعوت دینی چاہیے، لیکن تبلیغ کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے بازار میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے تبلیغ فرماتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کے میلے میں جا کے تبلیغ فرماتے ہیں، کبھی بازاروں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جگہوں پہ جا کے تبلیغ فرماتے ہیں، لیکن کبھی گھر کے اندر آیا ہوا شخص ہے، حضور مسکرا کے گزر جاتے ہیں۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرا دن ہوا تو پھر حضور تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا، فرمایا ثمامہ بتا کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی 3 باتیں کہیں کہ حضور اگر آپ میرے عوض لینا چاہیں تو میں مال دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھے ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، اور اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میرے قتل کے بدلے میں قتل ہوں گے اور خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں اس کی رسیاں کھول دو، اس کی رسیاں کھول دو۔ اب ثمامہ بن اسال وہ کہتا ہے کہ میری رسیاں کھول دی گئی اور رسیاں کھول کے مجھے آزاد کر دیا گیا۔ اب ایک شخص کو چھوڑ دیا گیا، اس کو تو بھاگ جانا چاہیے، لیکن ثمامہ بن اسال کہتا ہے کہ رسیاں میری کھول دی گئی اور مجھے آزاد کر دیا گیا،
اب میں اپنے قدم اٹھا کے باہر نکلتا ہوں لیکن میرے قدم اندر کو کھینچتے ہیں۔ پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، وہ ایک شکاری نے پرندہ پکڑا اور اس کے پر کاٹ دیا، اس کو چھوڑ دیا، کہا اڑ جا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اڑ، میرے پر ہی کاٹ دیے۔ پر کاٹ کے کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ تو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے صحابہ نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے کہا کہ جا تو چلا جا، لیکن میں قدم باہر کو اٹھاتا ہوں، میرے قدم اندر کو کھینچتے ہیں۔ تو اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ آ کے تشریف فرما ہوئے اور میں گیا باہر، جا کے میں نے وضو کیا اور وضو کر کے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا ثمامہ تجھے تو آزاد کر دیا تھا۔ عرض کی حضور میں تو آپ کا غلام بن گیا ہوں، میں تو آپ کا غلام بن گیا ہوں، اب تو میں جانے کا رہا ہی نہیں، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں حضور جی مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب جو ابھی مسلمان ہوا ہے اس کے دل کی کیفیت دیکھو ذرا، ابھی جو مسلمان ہوا ہے ثمامہ بن اسال، وہ کہتے ہیں حضور جی تھوڑی دیر قبل جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میری نظر کے اندر نعوذ باللہ اس جہان میں سب سے برا جو شہر تھا وہ مدینہ تھا۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو سب سے بری جگہ جو لگتی تھی نعوذ باللہ وہ مدینہ تھا، لیکن اب میں ایمان لے آیا ہوں، اب میری حالت یہ ہے جنہوں ویخ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویخ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک ہی شہر مدینہ ہے۔ جو ابھی اسلام لایا ہے، ایمان لایا ہے، اس نے نہ کوئی کتابیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، ایمان لانے پر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ تو کہا سب سے قیمتی جگہ مجھے جو لگتی ہے وہ شہر مدینہ لگتی ہے۔ تو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور ہر دور کے اندر ہر انداز میں ہی جو اہل محبت ہیں وہ اپنی اپنی عقیدتوں کے رنگ پیش کرتے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو شہر مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب نظر نہیں آتے۔ کہا میں جب اذان پڑھا کرتا تھا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا کرتا تھا، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو سامنے حضور کا جلوہ ہوتا تھا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا تھا۔ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، قلندر لاہوری حضرت اقبال فرماتے ہیں اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اذان پڑھتا تھا تو حضور سامنے ہوتے تھے، اور میں جب شہادتین کے بعد حضور کی شہادت کی گواہی کی بات آتی تھی تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا کرتا تھا۔ اب ان گلیوں میں حضور نظر نہیں آتے تو شہر ہی چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے جیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے ایک دن فرمایا نا کہ ابو ہریرہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھے گی، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھے گی۔ جی حضور ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے واپس جانے لگے تو دل میں سوچا کہ اب تو حضور سے صبح ملاقات ہونی ہے، تو میں الٹے پاؤں چلتا ہوں، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے رہیں گے حضور کا دیدار کرتا رہوں گا۔ تو جیسے واپس ہوئے نا تو درمیان میں ایک ستون آ گیا، حضرت ابو ہریرہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک ستون آیا نا تو فوراً تڑپ گئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جی مجھ سے تو اتنی دوری بھی برداشت نہیں ہوتی، سارا دن کیسے گزرے گا، سارا دن کیسے گزرے گا، مجھ سے تو اتنی دوری بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کا انداز تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے جیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، گوڈی وغیرہ کر رہے تھے، پانی لگا رہے تھے، تو ان کے بیٹے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے کہ ابا جی آپ نے خبر نہیں سنی؟ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا ہے۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میری ان آنکھوں کی بینائی واپس لے لے، میں نے یہ آنکھیں تیرے محبوب کو دیکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا ہے تو میں ان آنکھوں کو رکھ کے کروں گا کیا؟ بس انہوں نے دعا کی تو ان کی آنکھیں واپس ہو گئی۔ تو کوئی
ان سے تعزیت کرنے کے لیے آیا، افسوس کرنے کے لیے آیا کہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی آنکھیں واپس چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو آپ فرمانے لگے افسوس تمہیں ہوا ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ میں نے یہ نگاہیں، یہ آنکھیں رکھی حضور کو دیکھنے کے لیے تھی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں رکھی ہوئی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا ہے تو میں نے ان آنکھوں کو رکھ کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک عجیب رنگ تھا، عجیب عالم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ جیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور مدینہ المنورہ چھوڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بلال کیسی بے وفائی ہے، یار ہو کے یار سے ملنے بھی نہیں آتے، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے۔ تو فوراً ہی راتوں رات اٹھے اور اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور راتوں رات ہی جو ہے وہ سفر شروع کر دیا، دن رات ایک کر کے سفر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر شہر مدینہ پہنچے۔ اب ان کے ذہن کے اندر وہ جو محبت کا عالم تھا وہ اس قدر تھا کہ وہ حضور سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ جیسے مدینہ المنورہ پہنچے، اللہ اکبر، جب سامنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر موجود نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ مبارک تھا، حضور کی قبر مبارک تھی۔ تو اونٹ سے نیچے اترے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر سے لپٹ جاتے ہیں اور اپنے رخسار حضور کی مبارک قبر کے ساتھ ملتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کی بھی چیخیں اور ہچکیاں بن جاتی ہیں اور رونے کی ایک صدا پیدا ہو جاتی ہے۔ سارے صحابہ کرام اکٹھے ہوتے ہیں کہ بلال آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم آئے ہیں، حضور کے مؤذن آئے ہیں۔ اب سارے صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال جو حضور کے دور میں اذان پڑھا کرتے تھے ذرا وہ اذان تو سنا دو، وہ اذان تو سنا دو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا کرتا تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نظر نہیں آ رہے تو مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ اتنے میں حسنین کریمین ننھے شہزادے ہیں، یہ تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں اور اپنی باہوں میں لیتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نشانیاں حضور کے نواسوں کو دیکھ دیکھ کے چومتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے اشارہ کیا کہ آپ ان سے فرمائیں، تو حضرت حسنین کریمین نے فرمایا کہ چچا بلال جو حضور کے دور میں اذان پڑھا کرتے تھے وہ اذان تو سناؤ۔ بس حسنین کریمین کا حکم تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اذان پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور یاد آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب شہادتین پر پہنچے تو مدینہ المنورہ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی نکل کے باہر آ جاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن آ گئے ہیں، حضرت بلال حبشی بھی آ گئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہو جائیں گے۔ بس سارا مدینہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پہ پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو جب یہ کہا تو اس جگہ پر دیکھا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہ آئے غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں اور اذان مکمل نہیں کر پاتے۔ یہ مدینہ المنورہ سے ان کا پیار تھا، یہ شہر نور سے ان کا پیار تھا۔ سارے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور سے پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس جگہ پر تشریف فرمائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ آ کے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ مکہ سے دگنی برکتیں اس شہر مدینہ کے اندر ڈال دے، مکہ سے دگنی برکتیں ڈال دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں مکہ المکرمہ سے زیادہ پیار مدینے کا پیدا فرما دے۔ تو ہمیں تو اس شہر نور سے، شہر محبت سے پیار ہے، اور وہ ایسا پیار ہے آپ کسی چیز کو، کسی منظر کو، کسی شخص کو یا کسی جگہ کو بار بار دیکھتے ہیں
تو آپ اکتا جاتے ہیں یا وہ کشش باقی نہیں رہتی. لیکن مدینہ المنورہ وہ ایسی بستی ہے جتنی مرتبہ بھی جائیں گے تو کشش بڑھتی چلی جائے گی، کشش بڑھتی چلی جائے گی اور وہ پیار بڑھتا چلا جائے گا. جو ایک دفعہ دیکھ کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ تو سانو پتہ ہی نہیں لگا کتنے کتنے جانا سی، دوبارہ پھر جاواں گے. تو وہ دوبارہ تڑپتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے وہ تو تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ ایسا شہر نور ہے، وہ ایسی سرزمین ہے، آنکھیں بند کر کے بھی کسی کو چھوڑ دو نا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں شہر نور کے اندر آ گیا ہوں. تو مدینہ ایسی بستی ہے، مدینہ سکون دیاں تھاواں دا نام ہے، مدینہ کرم دیاں چھاواں دا نام ہے، مدینے نو تکنا گناہ دا کفارہ، مدینہ تے ناصر عطاواں دا نام ہے. تو مدینہ ایسی بستی ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو اہل ایمان کو محسوس ہوتی ہے. میں عرض کروں کہ شہر مدینہ سے اتنا پیار، اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ شہر مدینہ کی جو آبادی ہے نا، شہر مدینہ جو آباد ہوا ہے، اس کا سبب حضور کا انتظار ہے، حضور کا پیار ہے. آپ دیکھیں مکہ المکرمہ جو آباد ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ پانی کا حصول. جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پہ تھی اور زمزم کا چشمہ نکلا، تو اب جو قافلے قریب سے گزرتے تھے تو وہ وہاں سے پانی پیتے تھے. تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے اجازت دے دی. تو مکہ المکرمہ کی آبادی کا جو سبب ہے وہ پانی کا حصول ہے، پانی کی وجہ ہے. لیکن مدینہ المنورہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال پہلے طب اول وہ یمن سے چلا اور اس نے اپنے ساتھ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ساتھ لی اور وہ چلتا ہوا آیا. جب وہ یثرب کے اندر پہنچا نا تو علماء نے کہا کہ یہ جو نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ وہی نشانیاں ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں. یہ نشانیاں ساری بتاتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری زمان پیغمبر ہجرت کر کے آئیں گے. تو ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور وہ طب اول جو تھا وہ واپس چلا گیا. اس نے جانے سے پہلے وہاں اس شہر کے اندر 400 گھر بنائے 400 علماء کے لیے، اور ایک گھر اس نے حضور کے لیے بنایا. اور اس نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کے حضرت شامون کے سپرد کیا اور کہا کہ اگر میری زندگی کے اندر حضور تشریف لے آئیں مجھے تم بلا لینا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا. اور اگر میری زندگی میں حضور تشریف نہ لائیں تو یہ خط اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرتے رہنا اور یہ حضور تک پہنچا دینا. اس خط کی تحریر بڑی میٹھی بڑی پیاری تھی. وہ لکھتے ہیں کہ حضور میں طب اول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور حضور میں آپ کا پہلا امتی ہوں. حضور کل قیامت والے دن آپ مجھے اپنے امتیوں میں شمار کیجئے گا. اور وہ خط دے کر وہ چلے جاتے ہیں اور زندگی کے لیل و نہار بیتتے چلے جاتے ہیں. 1000 سال کا عرصہ بیت گیا. وہ خط چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عاشق کا خط پیش کیا جاتا ہے. تو یہ شہر مدینہ سے جو پیار ہے یہ حضور کے انتظار کی وجہ سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کے اندر یہ شہر مدینہ کی آبادی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ المنورہ سے لوگ نکل کر حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے. تو مدینہ سے جو لوگ آئے تو ان کی سواریاں بھی تھیں، اور جو وہاں سے تشریف لے کے آ رہے تھے حضور کے ساتھ تو ان کی سواریاں تھیں. تو دونوں سواریوں کے آنے سے گرد و غبار اڑ رہا تھا اور گرد پیدا ہو رہی تھی. تو جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے انہوں نے نا اپنے اماموں کو اپنی ناک کے اوپر رکھ لیا تاکہ گرد سے بچ جائیں. گرد سے بچنے کے لیے اپنے اماموں کو اپنی ناک کے اوپر رکھا تاکہ گرد سے بچ جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، حضور نے فرمایا صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور ہم یہ گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنی ناک کو ڈھانپ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ اتار دو، اس لیے کہ اللہ نے مدینے کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھی ہوئی ہے. اللہ نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے. تو
اس شہر محبت سے ہمیں اس لیے پیار ہے کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈیرے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بسیرے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں میں کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ تو ہمیں یہ آرزو رکھنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اس شہر نور کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو ہو کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار نصیب فرمائے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ دھرتی وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی شخص جو ہے نا وہ خالی نہیں لٹایا جاتا، وہ آرزو لے کے جائے، وہ تمنا لے کے جائے، صدقے دل سے جائے، وہ خالی نہیں موڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شیخ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ پہنچا، اور وہاں پر میں ہوٹل کے اندر گیا، تو ہوٹل کے باہر جو کوڑا دان وغیرہ ہوتا ہے، جہاں پہ جو ویسٹ چیزیں ہوتی وہ رکھی جاتی ہیں، تو وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا، حسین و جمیل بڑا تھا، بڑا خوبصورت تھا، عربی تھا۔ تو وہ بچہ جو ہے نا وہ تھا غریب، تو وہ وہاں سے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے کھانے کے وہ کھا رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا ترس آیا کہ چھوٹا بچہ ہے اور اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، تو یہ غریب ہے جس کی وجہ سے یہ کھانا جو ہے نا وہ ڈسٹ بین سے اٹھا کے کھا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ اس بچے کو میں لے کے اندر چلا گیا اور وہاں پر بٹھایا، اور میں نے کھانا اپنے ساتھ اس کو کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد میں اسے پوچھتا رہا، مختلف سوال کیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا ذہین بچہ ہے اور بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑی فصیح عربی بولتا ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور وہاں لے جا کر اس کو پڑھاؤں گا۔ تو میں نے ادھر اذان ہو گئی، اور مسجد نبوی کے اندر اذان جب ہوئی تو میں نے اس کی انگلی پکڑی اور مسجد نبوی کی طرف بڑھا، اور میں ساتھ باتیں کرتا جا رہا ہوں، بیٹا میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور وہاں لے جا کر آپ کی پڑھائی مکمل کرواؤں گا اور آپ کی دیکھ بھال ہوگی۔ اس نے کہا وہاں مجھے کیا کیا ملے گا؟ کہا کہ وہاں آپ کو مدرسہ ملے گا، آپ کو کھانے پینے کی جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی وہ ملیں گی، آپ کو رہائش ملے گی، جو مختلف چیزیں تھیں وہ میں بتاتا گیا۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ آ گیا۔ وہ بچہ کہتا ہے کیا ہندوستان کے اندر یہ مجھے گنبد خضرا بھی ملے گا؟ کیا مجھے گنبد خضرا بھی ملے گا؟ تو کہا بیٹا نہیں، یہ تو دنیا میں ایک ہی ہے، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایکو ہی شہر مدینہ ہے۔ کہا بیٹا وہ تو ایک ہی ہے، یہ اور نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ حاجی صاحب، حضرت صاحب، مجھے غریب ہی رہنے دو، میں حضور کا روزہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مجھے غریب ہی رہنے دو، میں حضور کا دامن، حضور کی چوکھٹ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر جیوں گا، یہیں مروں گا، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تو جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ حج کے لیے پہنچا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضر ہوا، تو وہاں ایک بابا جی تھے، تو میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، اور کافی میٹھی میٹھی باتیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور کا تذکرہ چھڑا۔ تو ادھر اذان کا وقت ہوا تو میں اٹھ کے جانے لگا، تو جس طرح ہم واپس جانے لگے تو مختلف انداز میں دعا دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں جب واپس جانے لگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی آپ مجھے اجازت دیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بابا جی آپ مجھے اجازت دیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں کون سی ایسی بات کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے بابا جی رو پڑے۔ میں نے تو کوشش کی کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی نہ مجھ سے ناراض ہو، اور یہ حضور کے شہر کے اندر آ کے میرے جملے کی وجہ سے کوئی ناراض ہو گیا۔ تو میں بار بار اپنے جملوں کو دہرا رہا تھا کہ میں نے کون سی ایسی بات کر دی ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی، آپ کس وجہ سے رونا شروع ہو گئے؟ تو وہ فرمانے لگے حضرت مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں میں حضور کے شہر نور کے اندر مرنے کی دعا کرتا ہوں اور آپ جینے کی دعائیں دے رہے ہیں۔ میں تو مرنے کی دعا کرتا ہوں اور آپ مجھے جینے کی دعائیں دے رہے ہیں، تو میں تو یہاں پہ مرنا چاہتا ہوں، میری قبر اور میری تربت جو ہے وہ مدینے کے اندر بن جائے، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی کیا ہی باتیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کی روضے کی مبارک جو جالیاں ہیں وہ چومی جائیں،
आला हज़रत फरमाते हैं कि तुम्हारे होंठ इस काबिल हैं कि हुजूर की मुबारक जालियों को बोसा दे। अपने होंठों को इस काबिल तो बनाओ ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक रोज़े की जालियां चूम सके। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि अपने आप को ज़रा जो है ना इस अंदाज के साथ रखो कि अपने आप को अदब के दायरे में रखो। एक बुज़ुर्ग थे तो सारी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर नूर की ज़ियारत के लिए तड़पते रहे। ज़िंदगी के आखिरी दौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर नूर पर जाने की सादत नसीब हुई। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पे पहुँचे ना तो मवाजा शरीफ के सामने चंद लम्हे के लिए ठहरे और फ़ौरन आगे बढ़ गए। तो वहाँ तो जो साथ मुरीदीन थे, जो तलामिज़ा थे, उन्होंने कोई सवाल ना किया। जब वापस आ गए तो आके कहा हज़रत सारी ज़िंदगी हमने देखा है कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर नूर का तज़किरा सुन सुन के रोते थे। हमारा जहन तो ये था कि आप वहाँ पे जाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम के मवाजा के सामने, हुजूर के सामने खड़े होकर सारी ज़िंदगी की दुखड़े सुनाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि आप चंद लम्हों के लिए ठहरे हैं और फ़ौरन ही आगे बढ़ गए हैं। इसकी वजह क्या है? आप फरमाने लगे इसकी वजह यह है कि मैं जब हुजूर के रूबरू हुआ ना, हुजूर अलैहिस्सलाम के मवाजा के सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपनी सांसों को बंद कर लिया। कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सांसों के शोर की बेअदबी हो जाए और मेरे सांसों का जो शोर है इस वजह से मैं कहीं जो है ना गुस्ताख ना हो जाऊं। जब तक मेरी सांसें रुकी रही तो मैं खड़ा रहा और जब मेरी सांस टूटने लगी तो मैं आगे बढ़ गया। ये था अदब वालों का अंदाज, ये था अदब वालों का रंग। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह 40 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के पास बैठ के दरस हदीस देते हैं। छोटा अरसा नहीं, 40 साल हुजूर अलैहिस्सलाम के गुंबद खज़रा के साए में बैठ के दरस हदीस देते हैं। लेकिन उनका अदब का आलम यह था कि जब वो किताब का वरक उलटते थे ना तो किताब के वरक उलटने की भी आवाज़ पैदा नहीं होने देते थे हुजूर के अदब की वजह से। और वहाँ पे अब क्या हो रहा है? अल्लाह ताला हम सब को लेके जाए, लेकिन अदब के साथ लोग मसनूई वहाँ पे दुआएं कर रहे हैं और अपने हाथ में मोबाइल पकड़ और सेल्फियाँ बना रहे हैं, जहाँ पे बंदे को अपना आप भी याद नहीं रहता और वहाँ जाके वो मोबाइल निकाल के जी आप भी सलाम कर लें, जी आप भी सलाम कर लें, और वहाँ पे वीडियो बना रहे होते हैं और लाइव दिखा रहे होते हैं। ये तमाशा नहीं है, ये एक रूह की हाज़िरी होनी चाहिए, ये अदब की हाज़िरी होनी चाहिए, तमाशा नहीं लगाना चाहिए। अगर ये मोबाइल हमारी सहूलत के लिए और ज़रूरत के लिए है तो हम इसको लेके जाएं, लेकिन हुजूर के रोज़े पे नहीं। उधर जहाँ पे होटल होता है वहाँ पे रख के, रिहाइशगाह पे रख के फिर हुजूर की बारगाह में जाएं। बस आप हों और आंसू हों और हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन हो, फिर देखें अल्लाह ताला कितनी करम नवाजियाँ आपके नाज़िल फरमाता है।